بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا کیا کہنا چاہیے مصیبت یا مشکل آتی ہے تو وہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ ان کے نام جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، جس طرح کہ سیدہ خدیجہ نے جو ساتھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ اگر کوئی بھی چاہتا تو واک آؤٹ کر سکتا تھا۔ میں شیب ابی طالب کی بات کر رہا ہوں کہ جب سارے قریش نے فیصلہ کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور یہ بائیکاٹ جو ہے یہ 3 سال جاری رہا، 3 سال جاری رہا، 3 سال، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی زندگی کیسے گزری ہوئی گی یہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ طارق صاحب فرمائیے کہ وہ جو خبر ملی حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کو کہ اب شیب ابی طالب میں جانا ہے، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو آخری فیصلہ کیا گیا سرداران قریش کی طرف سے سماجی بائیکاٹ کا، اس کا وقت ڈھلتی ظہر ہے جس وقت یہ معاملہ طے ہوا۔ اچھا، گویا حتمی بات ہو گئی کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے وہ افراد جو آپ کے نظریہ فکر پہ قائم ہیں، آپ کے نظریہ فکر پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، یہ مکہ شہر کو چھوڑ دیں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ شہر ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آباد کر رکھا ہے، جہاں کی ساری رونقیں اور ساری عزتیں اس خانوادے کے دم قدم سے ہیں، لیکن انہیں کوئی شہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، بستی چھوڑنا پڑ رہی ہے۔ اور طے یہ ہوا تھا کہ ڈھلتی ظہر میں یہ بات طے ہوئی اور اعلان یہ تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے بستی کو چھوڑنا ہے۔ اچھا، یہ بھی اتنا مختصر وقت خطیب بغدادی نے اس پہ بڑی تفصیل سے کلام کیا، میں اس میں سے 2-4 گوشے جو ہے وہ سامعین اور ناظرین کے سپرد کرنا چاہوں گا۔ جب واپس آئے نا تو آقا کریم، وقت کیونکہ بہت مختصر تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی اور اپنی چند چیزیں اسباب کے طور پر اس کے اندر رکھیں اور اسے گرہ لگانے لگے۔ اس سے پہلے تک معمول یہ تھا، اچھا اس سے پہلے جب یہ معاملہ ہوا نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ کے بھتیجے حضرت حکیم بن نظام، جنہوں نے بعد میں پھر اسلام کی نعمت پائی، وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیونکہ یہ آل بنی ہاشم کی نسبت سے یہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ اعلان ہوا ہے، میرا مکے کے اندر ایسا اثر و نفوذ موجود ہے، سرداران قریش کے ساتھ بھی ایسا میرا اس نے معاملہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس بات کو جواز بنا کے کہ آپ براہ راست آل بنی ہاشم میں سے نہیں ہیں، آپ کے لیے رخصت لے لوں، آپ یہاں رہ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ رہ لیں، جب کچھ حالات بحال ہوں تو پھر کوئی قربت کی صورت پیدا کر لیں گے۔ آپ میری ماں کا جواب سنیے ذرا، آپ نے کن الفاظ میں حکیم بن نظام کو کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے تو صعوبتیں برداشت کریں اور میں یہاں پر جو ہے وہ آسودگی کی زندگی گزاروں۔ پھر دوسرا منظرنامہ جب حضور نے اپنا اسباب اس مختصر سا جو چادر ہے اس کے اندر جب باندھا نہ اور اس کو گرہ لگائی اور حضور اس کو اٹھانے لگے، اللہ اکبر، میں کن لفظوں میں اس کو جو ہے نا اس احساس کو منتقل کروں اپنے سامعین کی سماعتوں تک کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ ایک کنیز کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کا مالک جو ہے وہ اپنا سامان خود اٹھائے۔ کیا بات ہے یار، کیا ذرا الفاظ میں عزت افزائی دیکھیں میرے کریم آقا کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت۔ پھر ایک اور بات، آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ حضور کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوتی تو حضور ایک قدم آگے چلتے اور آپ ادباً ایک قدم پیچھے چلتی۔ سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں اکلوتا منظرنامہ ہے کہ جس وقت اس ہزیمت کے سفر پر حضور اپنے کاشانہ نور سے باہر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کا سامان اٹھا کر حضور سے ایک قدم آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ وفاداری کا سفر جو ہے وہ 3.25 سال جو آپ کا غار شیب ابی طالب کے اندر گزرا، اس میں آپ نے اس وقار کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے کہ جب آپ کا بھتیجا ایک دن آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پکوان دستی کا گوشت پکا ہوا تھوڑا سا آپ کے لیے چھپ چھپا کے کہیں آپ تک پہنچا نا، تو یہاں پر میں اپنی وہ جو ہماری بیٹیاں جو بہویں ہیں مختلف گھروں میں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی سیرت خدیجہ الکبریٰ کے اندر ایک پیغام ہے۔ آپ نے جب برتن کو اٹھایا اور دیکھا وہ جو پکا ہوا پکوان تھا اس پر نگاہ ڈالی اور پھر شیب ابی طالب میں محصور اپنے سسرال والوں کی طرف نگاہ ڈالی، مجھے اجازت دیجیے بالاہتمام یہ لفظ کہنے کے لیے، ان کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر اپنے پسندیدہ پکوان کے اوپر دوبارہ سے برتن رکھ دیا۔ حکیم بن نظام اور ان کے چچا زاد بھائی دوسرے جو تھے ان کو یہ کہا کہ میں یہ اس لیے تمہاری طرف سے دیا ہوا ہدیہ قبول نہیں کر سکتی کہ یہ میرے ساتھ جو میرے قرابت دار ہیں، یعنی اصل میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، ان کے لیے یہ کھانا ناکافی ہے اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتی کہ میں تو اس سے لطف اندوز ہوں اور وہ اس سے محروم رہیں۔
وہ اسی طرح اہتمام کے ساتھ اتنی مشقتوں سے بچ بچا کے جو کھانا آپ تک آیا تھا، آپ نے اسی طرح اس کو واپس بھیج دیا اور وہاں پہ جو کچھ زندگی بسر کرنے کے لیے موجود تھا اسی پہ اکتفا کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیشہ رسول اللہ کا اس انداز سے ساتھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی ہر لمحہ آپ کو یاد کرتے رہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم کو کہہ دیا کہ سرکار دو عالم کی عادت مبارکہ تھی جب بکری کا گوشت کرتے تو اس کے اچھے اچھے حصے اماں خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے، یعنی بعد از وصال اماں کے تعلق داروں کے ساتھ بھی میرے نبی نے تعلق کو قائم رکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ تو جب آپ نے تقسیم کیا تو آپ نے فرمایا ابھی تک آپ اس سرخ رخساروں والی، اماں کے چیکس بڑے ریڈ تھے، ابھی تک آپ سرخ گالوں والی بڑھیا کو نہیں بھولے۔ تو سرکار نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں کیسے بھول جاؤں، مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت مال کے ساتھ میری اعانت کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ یہ تو وہ پاک باز عفت مآب بی بی ہے کہ جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میرے آقا کی مائیت کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو خدا کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے آپ کو لحد کے اندر اتارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد مبارک کے اندر اتارے۔ آپ کو بہت کم روایات ملیں گی کہ جس کے اندر رسول اللہ خود لحد کے اندر، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کی اماں جان فاطمہ بنت اسد، ان کو آپ نے اتارا ایک رسالت میں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اماں کو وہاں لحد میں اتارا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن کا، کیونکہ جناب ابو طالب کا اور آپ کی اہلیہ کا وصال ہوا۔ تو میں بتانا بلال بھائی یہ چاہتا تھا کہ آپ کا جو تعلق تھا، اگر ٹائم ہوا تو میں بعد کے اندر بتاؤں، فتح مکہ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے دعوت دی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف رکھیں، ہمارے ہاں تشریف رکھیں، ہمارے ہاں دعوتیں دی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سرکار مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ سرکار نے اماں خدیجہ کے مزار کے جوار کے اندر خیمہ لگایا اور بتایا کہ بعد از وصال بھی محبت اس طرح کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو سارا سلسلہ ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کردہ ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے ادوار میں مریم بنت عمران اس کائنات کی سب سے بہترین عورت تھی، اور آج کے دور میں خدیجہ بنت خویلد آج کے دور کی سب سے بہترین عورت۔ آپ نے اس میں آنسو بہائے کہ مجھے اتنا درجہ، اتنا زیادہ۔ اور کو یہ شاید دیکھیے، میں نے پہلے ایک حدیث مبارک جس میں کھانے کا لانے کا تذکرہ اور سلام کا، تو اس میں دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں جاتے رہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سیدہ جو ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اتنی محنت، اتنی مشقت، کھانا بنا کے گھر میں، اور وہ محنت مشقت کر کے کہ اس جگہ جہاں آج کے دور میں پہنچنا مشکل ہے وہاں تک وہ لے کر جا رہی ہیں، اور وہ بھی خاتون کا لے کر خاتون ہیں، لیکن شاہ جی اس میں عمر رسیدہ ہیں۔ ہم نے اس میں معجزے دیکھے ہیں۔ ہم جب وہاں پہ چڑھنے لگتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار راستے میں پانی بھی ہو، سفر بھی ہو، ساتھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، لیکن وہاں سے جو اتر رہی ہوتی ہیں نا خواتین، ان کے گھٹنے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن وہ چڑھی بھی ہوتی ہیں، اب وہ اتر بھی رہی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ شاید دیکھیے عمر رسیدہ بھی ہیں، عمر رسید 50+ ہیں اس وقت۔ تو یہ جو سیدہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ، ان کی جو محبت، ان کی جو عقیدت، ان کا جو ایثار، اور جس طرح ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محسن اسلام ہے کہ اس وقت اگر سیدہ کا
مال و زر مال و ترکہ ان میسر نہ ہوتا تو شاید اتنی تیزی نہ آتی. ان کے مال کے اوپر تو میں بات کروں گا اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خاتون ہے سیدہ، ان خاتون کی اپنا لیول آف ججمنٹ ہے ایک مثال کے طور پہ، وہ تو نبی ہے نا، جی وہ تو نبی ہے، نبی کو یہ بتانا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، غیر نبی کو بتا رہا ہے. بلال صاحب اس میں بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ایک اندر بات ہے کہ میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کی تائید کر دی. ایک تائید جب مل جاتی ہے تو حوصلہ جو ہے وہ تائید اس نے کی جس نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت دیکھا نہیں ہے، تائید اس نے کی. یہ وہ ایمان ہے جس سیدہ کی وجہ سے آج سیدہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.